صحابی رسول، باپ بھی صحابی رسول، بیٹا بھی صحابی رسول، پوتا بھی صحابی رسول، اور جن کے یہ چار خاندان صحابی رسول ہو، جن کی عقیدت کا انداز یہ ہو کہ ہر قول پر جان فدا ہے، ہر فعل پر عمل کرنے کو تیار ہے، ہر گھڑی ہر وقت ہر انداز میں اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ باپ بھی صحابی رسول نکلا اور خود بھی صحابی رسول، اور صحابیت میں بہت بڑا کردار رکھنے والے، بہت بڑا کمال پانے والے۔ بیٹا بھی صحابی رسول ہو، پوتا بھی صحابی رسول ہو۔ ہم دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیں، اگر کسی کے ہاں ایک ہی بیٹا قاری قرآن بن جائے، 70 جہنمی لوگوں کو جنت کا رخ دکھلا سکتا ہے، جنت کا ٹکٹ عنایت کرا سکتا ہے، اللہ سے ان کی مغفرت کرا سکتا ہے، بخشش کا اعلان کروا سکتا ہے، ان کی قبروں کے اندر، ان کے لحظوں کے اندر ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے۔ ایک حافظ قرآن ہو، ایک عالم دین ہو، اتنا بڑا منصب رکھتا ہو، اتنا بڑا مقام رکھتا ہو، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، اور یہ اعلان کر دے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دے، تو مالک بے نیاز معافی عطا کر دیتا ہے، بخشش عطا کر دیتا ہے۔ آئیے، جس نے صحابی رسول کا درجہ پایا ہوگا، جس نے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا ہوگا، بطوحا کے چہرے کو دیکھا ہوگا، علم نشرح کے سینے کو دیکھا ہوگا، واللیل کے زلفوں کو دیکھ رہا ہوگا، مازال البصر کی آنکھوں والے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھوں کو دیکھا ہوگا، پورا کا پورا چہرہ، پوری کی پوری جسامت اور پورا نکھار جس نے دیکھا ہوگا۔ اگر سارے کے سارے غلامان مصطفیٰ، نبی کے کلمہ پڑھنے والے، نبی کے حبدار و وفادار، شریعت و طریقت کو اپنانے والے سب مل کے یہ دعویٰ کریں کہ ہم صحابی رسول بن گئے ہیں، ہرگز صحابی رسول بن نہیں سکتے۔ یہ صحابیت کا واحد درجہ ہے، جب تک دوسرے مصطفیٰ کو دیکھا نہ جائے، مصطفیٰ کے چہرے کا درشن کیا نہ جائے، اس وقت تک یہ کوئی بندہ صحابی رسول نہیں بن سکتا، اس وقت تک کوئی صحابیت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ یہاں پر جس نے صحابی کو دیکھا، کہیں غوث بن گیا، کہیں ابدال بن گیا، کہیں صالح بن گیا، کہیں متقی کہلوا بیٹھا، کہیں نیکوکار شمار کیا گیا، مگر جس نے در مصطفیٰ پر جا کر اپنے گھٹنوں کو ٹکا دیا اور آنکھیں کھول کر حسن و جمال کو تک لیا اور علم نشرح کے سینے والے مصطفیٰ کی زیارت کر لی، وہی صحابی رسول بنا، وہی نبی کا وفادار و حبدار کامل ایمان والا صحابی بنا۔ صحابی جب بن جاتے ہیں، یہی میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا، جن صحابہ نے مجھے دیکھا ہے اور مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، میں ان کی ایمان کی ضمانت دیتا ہوں اور ان کے یقین کا بھروسہ کرتا ہوں۔ اور پھر جو عشرہ و بشرہ ہے، یہ صحابہ